ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ دو آیات، آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 87 کور کریں گے۔ اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جتنے بھی کارستانیاں، جتنے بھی ان کی نافرمانیاں، جتنے بھی ان کے وعدہ خلافیاں، وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر مہربانیاں فرمائیں، جو ان کے گناہوں پہ صرف نظر کیا، ان کے گناہوں کو معاف کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جو خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم کتاب کے کسی حصے پر تو ایمان لاتے ہو، کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی جو اچھے اچھے میٹھے میٹھے احکامات ہیں ان کو تو تم مان لیتے ہو جن میں تمہارا فائدہ ہوگا، اور جو مشکل ہیں ان کو تم چھوڑتے ہو۔ تو اس کے بعد اب اگلی آیات جو دو ہیں ان میں دیکھیں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کو بیچ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے اور سر عام ان کی نافرمانی کرتے، اور جو کتاب ان کو دی گئی ان کے کسی حصے کو مانتے، کسی کو نہ مانتے، اس کتاب میں اپنی طرف سے تحریف کرتے، اور جو عوام الناس ہے وہ ان کے پیچھے چلی پڑتی اور جیسے وہ کہتے وہ کرتے رہتے، کیونکہ عوام الناس کو تو انہوں نے کتاب کا علم نہیں دیا اور نہ ہی عوام نے کوشش کی۔ تو آج دیکھ لیجئے ہمارا بھی کچھ ویسا ہی حال ہے کہ ہمیں ہمارے علماء جس طرف چاہتے ہیں وہ لے چلتے ہیں، اور جو ان کے فائدے کی چیز ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو ان کے لیے مشکل ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو فرقہ بندیاں پیدا ہیں، اور ہر فرقے نے اپنی اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں۔ کسی کے پاس پورے قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور نہ ہی وہ اس طرف آنے دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کے پاس بھی اس کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ الحمدللہ دنیا ہے جو پڑھتی ہے، عمل کرتی ہے، مگر عوام الناس کا حال اور خواص کا بھی یہ حال ہے جو بنی اسرائیل کے حالات کے بالکل مطابق ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا۔ یہ دیکھیے یہ حالات بنی اسرائیل کے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، اور بنی اسرائیل کے اصل جو یعنی وارث تھے وہ وہیں سے شروع ہوئے، تو یہ بنی اسرائیل ہیں جن کے لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر سب سے پہلی شریعت نازل فرمائی گئی، اور اس کے بعد پے در پے بہت سارے جو ہیں وہ انبیاء بھیجے۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے، کچھ کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ کا نہیں ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی مدد روح القدس سے کی۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اور روح القدس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنا کلام بھی فرمایا، اس کی مدد سے، اس کی تائید سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شمار انبیاء ہم نے بھیجے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان انبیاء میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہ جو انبیاء جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات لے کر آئے، اور تم نے ان کی خلاف ورزیاں کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ وہ انبیاء تمہارے نفس کے خلاف، جو تمہارے نفس چاہتے تھے، جو تمہارے یعنی منچاہی زندگی کے خلاف جو احکامات لے کر آئے تھے، ان کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ تو یہ ان کے اوپر چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اچھا، ہمارے قوم جو ہے الحمدللہ ہمارے یعنی آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں، تو اس لحاظ سے تو ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، لیکن انبیاء کے وارثین کو بے شمار جو ہے وہ یعنی ہر دور میں ان کو کی قتل و غارت کی جاتی رہی۔ جو بھی اس دین حق کو لے کر اٹھا، لوگوں کی خواہش نفس کے خلاف جو کھڑا ہوا، بے شمار دنیا ہے۔ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کتنے ہی لوگوں کو کس انداز میں قتل کیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو گویا ہم نے بھی وہ کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ہم نے اپنے علماء کو قتل کیا۔ جو علماء حق تھے اور علماء سو دیکھ لیجئے وہ کس طرح دھڑلے سے جو ہے اپنی دعوت بھی پھیلاتے ہیں اور اپنا مال و زر بھی بناتے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اور جو حق والے لوگ ہیں ان کو وہ یعنی جھٹلاتے بھی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے بھی ہیں۔ تو یہ چارج شیٹ جو ہے یہ ہمارے اوپر بھی بالکل عین جو ہے وہ حق کے ساتھ منطبق ہو رہی ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کی تشریحات اور اس کی تفسیرات ہمارے پاس موجود ہیں۔ علماء نے محنتیں کیں اور ہم تک صحیح دین پہنچایا۔ احادیث کا پورا ایک ذخیرہ ہمارے پاس بالکل صحیح انداز میں موجود ہے، لیکن ہم ان کو بند کر کے بیٹھے ہیں، اور قرآن کو ہم رمضان میں جو ہے پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ہوا تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن پڑھیں گے تو جنت میں جانے کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، وہ تو اور ہی رستہ بتاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کر پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ قرآن کو لے کر جہاد کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور اس کو اپنے پر سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، اور پھر اپنے جو آپ کے زیر اثر ہیں ان پر، اور پھر پورے معاشرے پر، اور پھر اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ یہ باتیں ان 2 آیات ہیں، ان کے اوپر مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم 2 آیتوں کی گرامر کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی۔ اولئک وہ لوگ، یہ اسم اشارہ مذکر جمع بعید کے لیے ہے۔ الذین اشتروا جنہوں نے خرید لیا، اسم موصولہ جمع الذین، اسم موصولہ جمع مذکر کے لیے، اور آگے اشتروا یہ فعل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اشتروا مادہ شین را یا، باب ہے مزید فی اختلافا کا، ماضی کا پہلا صیغہ اشترا، مضارع کا پہلا صیغہ یشتری۔ اختلافا کا باب اختلفا یختلف، اشترا یشتری۔ اس میں دیکھیں یہ مادہ میں یا حروف علت میں سے ہے،
تو لہٰذا یہ تعلیل کا عمل اس پہ ہوا اور یہ افعال بنے۔ اشترو یہ کدھر ہے؟ اختلفو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے خرید و فروخت کی۔ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یہ مرکب اضافی ہے جس میں دیکھیں الحیاتہ یہ مفعول بہی ہے اشترو کا، تو انہوں نے بیچا کس کو؟ حیات کو، تو حیات الحیاتہ یہاں زبر کے ساتھ آیا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور پھر آگے الدنیا کے ساتھ یہ مل کر مرکب اضافی بنا، الحیات الدنیا ہونا چاہیے تھا، لیکن تا کے اوپر زبر مفعول بہی ہونے کی وجہ سے دنیا کی زندگی کو انہوں نے کیا کیا؟ اشترو بیچ دیا انہوں نے، اور کس کے بدلے میں؟ بالآخرات، مرکب جاری ہے بی اور الآخرات، بی حروف جارہ میں سے ہے۔ فلا یخفف، فلا جو ہے فا عطفہ اور لا نفی ہے اس میں، یخفف یہ فعل ہے اور یہ فعل مجہول، اس کو دیکھیں گے ہم۔ فلا یخفف مادہ خافافا اور باب ہے سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ، خففا مضارع یخففو، سبہا یسبہو، اور دیکھیں یخففو کدھر ہے؟ یسبہو کے وزن پہ، یسبہو کے وزن پہ یخففو۔ اچھا دیکھیں آیا مبارکہ میں یخففو فا کے اوپر زبر ہے اور اصل میں یہ ہے یخففو، فعل مضارع واحد غائب مجہول، فلا یخففو فا عطفہ اور لا اس میں نافیہ ہے، پس کمی نہیں کی جائے گی۔ سبہا اس باب میں اہتمام اور تدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ، کبھی بھی ان کے اوپر ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ یخففو وہ کمی کرتا ہے، یخففو زبر اوپر چلی جائے گی تو یہ مجہول بنے گا، کمی کی جائے گی، تو ان کے اوپر کبھی عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ فعل مجہول مضارع ہے، اور یہ دیکھیں فعل مجہول مضارع اور فعل معلوم اور مجہول کی پوری تعریف، اور فعل ماضی مجہول اور مضارع مجہول۔ یخففو تو فا کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یہ مضارع ہے، مضارع مجہول۔ انہم العذاب، انہم مرکب جاری، العذاب یہ نائب فاعل ہے۔ دیکھیں فاعل ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے اور نائب فاعل بھی پیش کے ساتھ آئے گا، العذاب پیش کے ساتھ ہے، اور یہ العذاب یہ یخففو کا یہ نائب فاعل ہے، یعنی کیا کم ہوگا ان کے اوپر؟ کبھی کم نہ ہوگا عذاب۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی، واو عاطفہ ہے، لا نافیہ ہے، اور ہم ضمیر جمع غائب کے لیے ہے۔ ینصرون یہ فعل مجہول ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ مادہ نون صاد را باب نصرہ، یہ باب نصرہ ہی کی گردان ہے ینصرون، تو اس میں دیکھیں ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ مضارع ینصرو یہ پوری گردان، تو ینصرون یہ کدھر ہے؟ ینصرون یہ ہے مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب مدد کرتے ہیں، اور آیہ مبارکہ میں کیا استعمال ہوا؟ ینصرون، صاد کے اوپر زبر ہے بجائے پیش کے، تو ینصرون یہ کیا ہے؟ مدد کیے جائیں گے، فعل مجہول، و عطفہ لا نافیہ ہم ضمیر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں دوبارہ، ہم نے پہلے بھی دیکھا ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، مجہول مضارع، اور پھر یہ دیکھیں وہی سلائیڈ جس میں فعل مجہول اور معلوم کے لیے تفصیل ہے، تو یفعلو کے وزن پہ ینصرون، یفعلون ینصرون۔ وَلَقَدْ تحقیق، واو عاطفہ اور قد حرف تاکید، یعنی ایبسلیوٹلی ڈن، پاسٹ پرفیکٹ کا یہ صیغہ ہے،
قد کے ساتھ، یعنی وہ کام ہو گیا۔ آتینا موسیٰ الکتابہ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور آتینا اس میں فعل ہے، موسیٰ مفعول بہ ہے، اور الکتابہ مفعول بہ ثانی، تو یہ دونوں مفعول بہ ہیں۔ تو آتینا جو فعل ہے اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آتینا موسیٰ مادہ ہے اس میں حمزہ تا یا اور باب اسلمہ، آتا آتا اور مضارع یوتی، اسلمہ یسلم، آتینا اسلمنا، یہ دیکھیں اسلمنا کے وزن پہ آتینا، فعل مضارع جمع متکلم مذکر، ہم نے دیا موسیٰ مفعول بہ، الکتابہ مفعول بہ ثانی، یعنی دونوں مفعول بہ ہیں۔ اسلمہ کا باب ہے اور فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کا اس کے اندر جو ہے مفہوم پایا جاتا ہے۔ واپس چلیں گے۔ وقفینا، پے در پے بھیجے، واو اس میں عاطفہ اور آگے فعل ہے، اس فعل کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وقفینا مادہ ہے قاف فا اور واو، باب سباہا، ماضی کا پہلا صیغہ قفا، مضارع یکفی، دیکھیں اس میں واو حروف علت میں سے ہے تو یہ تعلیل کا عمل ہوا، کفا یکفی بنا، سباہ یسبح کے وزن پہ، کفینا یہ سبحنا کے وزن پہ ہے، ماضی جمع متکلم، اور وکفینا واو عاطفہ، ہم نے پے در پے بھیجے، سبحہ اس باب میں اہتمام اور تدریج کا مفہوم ہے۔ من بعدہ بالرسل، اس کے بعد رسول، من بعدی یہ مرکب جاری اور بعد ہی مرکب اضافی، اور بعدی ظرف زمان ہے، زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے بعد جو زمانہ تھا۔ بالرسلی اس میں بھی یہ مرکب جاری ہے، با حروف جارہ میں سے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ وآتینا اور ہم نے دیں، یہ آتینا فعل ہے، واو اس میں عاطفہ، فعل کو دیکھیں گے ہم، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، آتینا اس کی تفصیل ہم نے دیکھی اس سے پہلے۔ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اس میں دیکھیں عیسیٰ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، آتینا کا مفعول بہ، دیا کس کو؟ عیسیٰ کو، ابن مریم، یہ مرکب اضافی ہے، مریم کا بیٹا۔ البیناتی کھلی نشانیاں، البیناتی جو ہے یہ اسم جمع مؤنث اور مفعول بہ ہے، یعنی اسم جمع مؤنث جو ہے یہ بیناتن اصل میں اس کا واحد ہے، اور جمع بینات، جیسے مسلماتن کی جمع مسلمات، لیکن آگے چونکہ یہ مفعول بہ ہے تو یہ حالت نصب میں اور حالت جر میں بینات جو ہے وہ بیناتی اور بیناتی دونوں طرح آئے گا، یعنی زیر کے ساتھ ہی اس کی حالت جر اور حالت جو ہے نصب دونوں آئیں گی، تو لہٰذا یہ بیناتی مسلماتی کے وزن پہ ہے، اسم جمع مؤنث مفعول بہ اور مفعول بہ ثانی۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی مدد کی، واو اس میں عاطفہ اور ایدنا اس میں فعل ہے، اور ہو اس میں ضمیر واحد غائب کے لیے، اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ فعل ہم دیکھتے ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ، حمزہ یا اور دال اس کا مادہ ہے، اور اس میں دیکھیں مزید فی کا یہ باب سباہا، اور دیکھیں مادہ میں دو حروف جو ہیں علت میں سے ہیں، حمزہ اور یا، تو لہٰذا یہ جب سباہا میں گیا تو اس کا تعلیل کے بعد جو فعل بنا ایدا، اور مضارع یویدو، ایدا یؤیدو، یہ سبحا یسبحو کے وزن پہ، اور ایدنا کدھر ہے؟ سبحنا کے وزن پہ، ماضی جمع متکلم۔ وَأَيَّدْنَاهُ واو عاطفہ اور فعل ایدنا اور ہو ضمیر ہے، ہم نے اس کی تائید کی، اس کی مدد کی۔ بروح القدس سے، روح پاک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ مرکب جاری ہے بی روحی، اور روح القدسی یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ دونوں مرکبات اس کے اندر
آگے چلتے ہیں. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی. افکلما، جب کبھی بھی، اس میں الف استفہامیہ ہے اور فا اس میں زائد ہے اور کلما ظرف زمان ہے، یعنی جب بھی جاءکم رسول، تمہارے پاس کوئی رسول آیا. اس میں جاء فعل ہے، کم ضمیر حاضر کے لیے، جمع حاضر کے لیے، اور رسول فاعل ہے. یعنی دیکھیں مرفوع حالت میں رسول، جاء مادہ جیم یا اور حمزہ، باب ہے ضربہ، اور اس میں دیکھیں یا اور حمزہ دونوں حروف علت میں سے تعلیل کا عمل ہوا. پہلا صیغہ ماضی کا جاء، مضارع یجیء، جاء یجیء، ضربہ یضرب. جاء کدھر ہے؟ ضربہ کے وزن پہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے. وہ آیا، جاء بی کے ساتھ جب اس کے بعد بی آ جائے تو وہ لے کر آیا. جاء اکیلا اور آگے بنے گا وہ آیا، اور آگے اگر بی آ رہا ہے تو وہ بنے گا وہ لے کر آیا. بی ما لا تہوی، اس کے ساتھ جو ناپسند تھے تم کو. بیما اس میں دیکھیں مرکب جاری ہے اور لا نافیہ ہے اور تہوی فعل ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. لا تہوی مادہ ہا وا اور یا. باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ حاویہ، مضارع یہوا. باب سمیہ یسمعو، سمیہ یسمعو، ہاوا یہوا. تہوا کدھر ہے؟ تسمعو کے وزن پہ. تو مضارع واحد غائب مؤنث ہے. اصل میں یہ مؤنث کیوں ہے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. اور دیکھیں مذکر اور مؤنث ہوا یہوا، اگر یہ ماضی ہوتا یہاں پہ تو ہوا یہوا، اور مضارع کے لیے ہیا تہوا. ہیا اس لیے لگایا کہ تاکہ پتہ چلے یہ مؤنث ہے، اصل میں ہیا اس کے اندر موجود ہے. تہوا ہیا تہوا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور یہ تسمعو کے وزن پہ بنتا ہے. تسمعو یہاں پہ واحد حاضر کے لیے ہے، لیکن فیمیل کے لیے بھی اسی وزن پہ آئے گا تہوا. یہ دیکھیں یہ لا تہوی وہ پسند نہیں کرتی، اور یہ مؤنث کیوں ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. انفسکم تمہاری جانوں پر، مرکب اضافی انفسکم تمہاری جانوں کے لیے، یہ ہے انفسکم مرکب اضافی ہے. اس میں نفسن استعمال ہو، نفسن مؤنث سماعی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تہوی یہ مؤنث آیا اس کا جو فعل ہے. استکبرتم تم نے سرکشی کی، یہ فعل ہے. استکبرتم اس کا مادہ کاف با اور را ہے، اور باب استغفرا ہے ماضی کا پہلا صیغہ استکبرا، مضارع یستکبرو. باب ہے استغفرا یستغفرو، اور ہم نے جو پڑھا وہ ہے استکبرتم. یہ کدھر آیا؟ استکبرتم استغفرتم کے اوپر، فعل ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے. تم سب نے تکبر یعنی گھمنڈ کیا. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا. ففریقاً بعض رسولوں کو، یہ فا عاطفہ اور فریقاً اسم منصوب ہے، زبر کے ساتھ آ رہا ہے. کذبتم کا اسم ہے، یعنی آگے اس کا جو فعل آگے آئے گا کذبتم، تم نے جھٹلایا. یہ دیکھیں کذبتم تم نے جھٹلایا، اور آگے یہ دیکھیں یہ فعل ہے اور اس کا اسم منصوب پہلے آیا فریقاً. ففریقاً کذبتم مادہ کاف زا اور با. باب ہے مزید فی کا سبہا، پہلا صیغہ ماضی کا کذبا، مضارع یکذبو، سبہا یسبہو، کذبا یکذبو. کذبتم سبہتم کے وزن پہ.
ماضی جمع حاضر، تم سب نے جھٹلایا، فا اس میں اور آگے فا عطفہ اور فریقن اس میں جو ہے وہ مفعول بہی ہے، فا عطفہ اور فریقن مفعول بہی حالت نصب میں آیا، کیونکہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یہ وا فریقن پہلے فا کے ساتھ آیا، اب واو کے ساتھ آیا۔ فا اور واو کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس نبی آئے اور وہ چیز لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں تھی تو فوراً تم نے جھٹلایا، فا فوراً کے لیے آتا ہے، تو فوراً تمہارے جو ہیں وہ تم لوگوں نے ان رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور باقیوں کو تم نے قتل کیا۔ تو واو اور فا میں فرق یہ ہے کہ فا فوراً کے لیے آتا ہے اور واو اور کے ساتھ، یعنی اس کے بعد یہ فریقن یہاں پہ تقتلون کا منصوب ہے، اور تقتلون فعل قتل کیا تم نے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ و فریقن تقتلون اس میں مادہ ہے قاف تا اور لام، باب ہے نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قتلا مضارع کا پہلا صیغہ، یقتلو باب نصرہ نصرہ ینصرو قتلا یقتلو، تقتلون کدھر ہے؟ یہ تنصرون کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب قتل کرتے ہو، تقتلون۔ و فریقن واو اس میں عاطفہ اور فریقن مفعول بہی ہے حالت نصب میں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 اور 87 ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔